بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کی رات مکہ سے مسجد الاقصیٰ تک کا سفر۔ آج ہم جانیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوران سفر کن کن چیزوں کی زیارت نصیب ہوئی اور دوران سفر انہیں کیا کیا چیزیں عطا کی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم ہوا، آج کی رات جنت میں ایک براق چن کر 70,000 فرشتوں کے ساتھ میرے حبیب کے دروازے پر جاؤ اور خوب ادب سے ان کو جگا کر ساتھ لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنا قرب عطا کروں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب جنت میں آئے تو 40,000 براق اس وقت جنت میں موجود تھے، جن کی پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان میں سے ایک براق غمگین صورت میں سر جھکائے ایک طرف بیٹھ کے رو رہا تھا۔ یہ تمام براقوں میں سے سب سے چھوٹا اور کمزور براق تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پوچھنے پر اس نے بتایا، میں نے 40,000 سال سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا ہے، تو ان کی محبت اور دیکھنے کے شوق میں زندگی بسر کرتا ہوں، اور کب سے میں نے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام براقوں میں سے ایک براق کو پسند فرمایا اور اسے سجایا، کیونکہ اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی۔ جب سورج غروب ہو چکا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے اور جاگنے کے درمیان والی حالت میں تھے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سونے اور جاگنے کی حالت میں تھا کہ فرشتے میرے پاس آئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی دعوت دی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور تھے، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح بیدار کروں۔ حکم ہوا، ٹھہرو، اپنے پیارے دوست کو میں خود بیدار کروں گا، جس طرح اس کی شایان شان ہے۔ بس اعلان ہونے کے بعد دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ اٹھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کی یہ حکمت معلوم تھی کہ ان کا جسم کفور سے بنایا گیا ہے، لیکن اس کی حکمت سے بے خبر تھے، حتیٰ کہ معراج کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کرتے وقت عمل کر رہے تھے کہ آپ کو کس طرح بیدار کروں، حتیٰ کہ انہیں اعلان ہوا کہ آپ کے پاؤں مبارک کی تلووں کو بوسہ دوں۔ جب انہوں نے اپنے لب آپ کے پاؤں مبارک کی کف پر رکھے تو کفور کی ٹھنڈک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو محسوس ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کو بلاتا ہے، اور میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤں۔ آج کی رات اللہ آپ کو ایسے اعزاز کا شرف عطا فرمانے کا ارادہ رکھتا ہے جو اعزاز آپ سے پہلے نہ کسی کو حاصل ہوا ہے اور نہ ہوگا، اور نہ آج تک ایسی نرالی شان و عظمت نہ کسی نے سنی ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں یہ خیال گزرا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اس وقت آپ حضرت ام ہانی کے گھر پہ تشریف فرما تھے۔ وہاں سے خانہ کعبہ کی حتیم میں آئے اور پھر سفر معراج کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبوت کے 8ویں برس 7ویں رجب کو بروز پیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی بیٹی ام ہانی کے گھر میں تھے۔ ان کا نام فاختہ ہے اور ان کے پاس فاطمۃ الزہرا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے کہ اچانک رات کے وقت کسی کے آنے کی آواز سنی اور دروازے پہ دستک ہوئی، تو حضرت بی بی فاطمہ باہر نکلی تاکہ دروازے پر دستک دینے والے کو دیکھیں۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جنہوں نے زیورات سے بھرا لباس پہنا ہوا ہے، جس سے اس نے مشرق و مغرب کو ڈھانپا ہوا ہے، یعنی چھپایا ہوا ہے، اور اس کے سر پر موتیوں اور جواہرات سے سجا ہوا ایک تاج ہے اور پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس کو فاطمہ نے فرمایا، تجھے کس کی تلاش ہے؟ اس نے عرض کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سیدنا فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ،
دروازے پر ایک ایسا شخص ہے جس نے مجھے ڈرا کر خوفزدہ کر دیا ہے۔ میں نے اس جیسی ڈرونی شکل اور صورت والا انسان آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر باہر تشریف لائے۔ آپ نے اپنے سامنے جبرائیل امین کو پایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر درود و سلام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بھائی جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ کہا، کوئی پیغام ہے یا افائے عہد کا وقت ہو گیا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اٹھیں، لباس زیب تن کریں اور مطمئن رہیں۔ تشویش کی کوئی بات نہیں، کیونکہ آج کی شب آپ اس ذات سے راز کی باتیں کرنے والے ہیں جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ بیدار ہو کر میں نے چاہا کہ وضو کر لوں کہ رضوان جنت نے 2 یاقوتی کوزیں یعنی کہ پیالے جو آب کوثر سے لبریز تھی پیش کی، اور سب زمرود کا ایک تش بھی حاضر کیا جو عجیب سا تھا۔ اس کے 4 کونے تھے اور اس کے ہر کونے پر ایک چمکدار موتی جڑا ہوا تھا، اور اس کی روشنی آسمان تک کو گھیرے ہوئے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی سے وضو غسل فرمایا، اس کے بعد نورانی لباس زیب فرمایا اور نورانی امامہ سر پر باندھ لیا۔ رضوان جنت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 برس پہلے ایک دستار مبارک یعنی کہ پگڑی مبارک نہایت حفاظت سے لپیٹ کر رکھی ہوئی تھی، اور 40,000 فرشتے اس دستار بندی یعنی پگڑی کے ارد گرد کھڑے ہو کر تسبیح و تحلیل کر رہے تھے، اور ہر تسبیح کے بعد درود شریف پڑھتے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ دستار مبارک لے آئے، اس کے ہمراہ حاضر ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک نورانی چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک پہ ڈالی، زبرجد کی نالین پاک مبارک پہنائی، اور ایک یاقوتی کپڑا آپ کی کمر مبارک پہ باندھا، اور زمردہ خضر کا ایک چابک آپ کے ہاتھ میں دیا جو قیمتی پتھروں سے سجا ہوا تھا۔ پرانی روایت بھی اہل علم سے منقول ہیں، لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول عادت کے مطابق اپنا پرانا لباس اور جوتے پہن کر رکھے ہوئے تھے، وہی پہن کر معراج پر تشریف لے گئے، اور یہی درست ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ آئے، وہاں 7 بار طواف کیا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر حتیم میں آرام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ ہی میں تھے کہ فرشتوں کی ایک جماعت نازل ہوئی، جن کے پاس ایک سنہری کلر کا پیالہ زمزم کے پانی سے بھرا ہوا تھا، اور ایک پیالہ ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا سینہ اوپر سے نیچے تک شق کیا یعنی کھول دیا گیا، اور میرا قلب نکالا گیا، ایک سنہری تھال میں ڈالا گیا اور آب زمزم سے دھویا گیا۔ پھر ایک اور تھال لایا گیا جس میں ایمان و حکمت رکھی تھی، میرا دل ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا، پھر دل کی اصلی مقام پر اس کو رکھ دیا گیا اور درست کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سفید جانور لایا گیا جس کا نام براق تھا، جو بجلی کی مانند رفتار میں بہت ہی تیز اور چمکدار تھا، فرشتوں کی طرح باتوں اور برائیوں سے پاک تھا۔ اس کا سینہ یاقوت کی طرح تھا اور پیٹھ چمکدار سفید موتی کی مانند، اس کی ٹانگیں زمرود سبز رنگ کی اور مرجان کی طرح اس کی پوچھ تھی، اس کے ماتھے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جبرائیل معراج کا پیغام لے کر آئے تو میں خوشی خوشی اٹھ کھڑا ہوا اور اچھی طرح لباس زیب تن کر لیا۔ میں جنگل کی طرف چل پڑا اور اچانک ایک گھڑی براق کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی لگام تھامی ہوئی تھی۔ وہ براق دنیا کے جانوروں کی مثال نہ تھا، وہ گدھے سے بلند اور خچر سے پست تھا یعنی چھوٹا۔ اس کا چہرہ آدمی کی طرح تھا اور جسم گھوڑے کی طرح۔ وہ دنیا اور دنیا میں رہنے والے تمام جانوروں سے حسین تھا اور یہ بہت زیادہ روشنی سے چمک رہا تھا۔ اس کے دونوں کان سب زمرود کے تھے اور اس کے دونوں آنکھیں چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند تھیں۔ اس کی شعائیں سورج کی شعاؤں کی مثال دیتی تھی۔ اس کی 3 ٹانگیں جو سفید کلر کی اور چمکدار رنگ کی تھی، اور آگے کی دائنی ٹانگ سفید نہیں تھی۔ اس براق پر موتی اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔
باقی اس کی صفت اللہ ہی جانتا ہے۔ براق آدمی کی طرح سانس لیتا تھا۔ میں اس براق کا حسن و جمال دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر سوار ہو جائیں۔ میں سوار ہونے کے لیے آگے بڑھا تو براق اچھلنے لگا جیسے جل میں مچھلی۔ جبرائیل الامین نے یہ ماجرا دیکھ کر براق سے کہا، ٹھہر جا، کیا تجھے پاس نہیں کہ مخلوق کے سردار اور اللہ کے حبیب کے سامنے اچھل رہا ہے؟ قسم ہے ذات کی جو میرا اور تیرا خالق ہے، اللہ کی یہاں اس سے زیادہ معزز اور عزت دار کوئی تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ براق نے جواب میں عرض کیا، مجھ پر آدم صفی اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ سوار ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے براق، یہ تو اللہ کے حبیب اور رسول رب العالمین ہیں اور تمام آسمانوں اور زمینوں سے افضل ہیں۔ ان کا قبلہ کعبہ ہے اور دین اسلام ہے۔ قیامت کے دن تمام مخلوقات انہی کی شفاعت کی امید لگائے بیٹھی ہوں گی۔ جنت ان کے دائیں طرف اور جہنم ان کی بائیں طرف ہوگی۔ جو ان کی تصدیق کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو تکذیب کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ براق نے عرض کیا، اے جبرائیل، ان کو میری طرف سے عرض کر دے کہ وہ مجھے بھی اپنی شفاعت میں داخل کر لیں تاکہ میں ان کی سواری بن کر انہیں تحفہ پیش کر سکوں اور وہ اپنے مبارک قدموں سے میرے سینے کو باکمال کریں، تو اس سے میرے اعزاز و فخر میں اضافہ ہوگا اور یہ قیامت کے دن میری عزت اور سرمایہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، تو میری شفاعت میں شامل ہے اور قیامت کے دن تو ہی میری سواری ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی وہ میرے قریب ہوا، پھر میں اس پر سوار ہو گیا اور وہ مجھے زمین و آسمان کے درمیان اڑا کر لے گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، اس براق کی خوبی یہ ہے کہ پہاڑ پر چڑھتے وقت پاؤں لمبے ہو جاتے ہیں اور اترتے وقت ہاتھ لمبے ہو جاتے ہیں تاکہ سوار کو ہر طرح کی آسانی ہو۔ حدیث مبارک میں آیا ہے، براق سفید رنگ کا جانور تھا جو گدھے سے قدرے بلند ہے اور خچر سے قدرے چھوٹا۔ جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوئی وہاں اس کا قدم پڑتا ہے۔ براق کے دائنے اور بائیں طرف 80 ہزار فرشتوں کا مجمع تھا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں نورانی شمع تھی، حتیٰ کہ ان کی چمک سے ہر شے روشن تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے، آپ کی ذات بابرکات کے نور سے وہ روشنی نمودہ ہوئی کہ ان کی شمعوں پر غالب آئی، بلکہ اگر 1000 سورج اور چاند بھی ہوتے تو آپ کے نور کے سامنے پھیکے پڑ جاتے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی ہوئی، اے جبرائیل، میں نے اپنے حبیب کو نور کے 70,000 حجاب میں پوشیدہ کیا ہوا ہے۔ اس وقت صرف ایک حجاب اٹھا لیا جو ان کے تمام شمعوں پر غالب آیا، جو عرش برین سے روشن کر کے لائے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، براق حاضر ہے، آپ اس پر سوار ہو جائیں کیونکہ ملائے اعلیٰ آپ کے انتظار میں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر سوار ہونے پہ توقف فرمایا اور سر مبارک نیچے کر لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اعلام ہوا، اے جبرائیل، میرے دوست سے اس کے توقف کا سبب دریافت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس توقف کا کیا سبب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آج کی رات نواز شاد الہی سے سرفراز ہوا ہوں، ملائکہ مقربین میرے اعزاز کرام کے لیے جمع ہوئے ہیں اور براق برق رفتار میری سواری کے لیے ہمراہ لائے۔ اب یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کل قیامت کے دن جب میری امت کے لوگ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے تو پل صراط کی 50,000 سال کی مسافت سواری کے بغیر پیدل کس طرح سے جائیں گے؟ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائی، آپ غمگین نہ ہوں کیونکہ آپ کی امت سے جس شخص کو میں اپنی عنایت سے مخصوص کروں گا، اس کو براق پر سوار کر کے پل صراط پر سلامتی سے گزر کے بہشت میں پہنچا دوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، قیامت کے دن متقین کو اللہ رحمان کی طرف وفد کی صورت میں لایا جائے گا، یعنی کہ اللہ کے پاس سوار کر کے لایا جائے گا۔ سفید گلاب کی ایک قسم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پسینے سے پیدا ہوئی ہے اور زرد گلاب کی ایک قسم براق کے پسینے سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب مجھے معراج کے لیے بلایا گیا تو میرے بعد زمین رونے لگی، تو اس کے رونے سے زرد گلاب پیدا ہوا۔ جب میں واپسی ہوا اور میرا پسینہ زمین پر گرا تو اس سے سرخ گلاب پیدا ہوا۔ اور یہاں پر کہا گیا جو میری خوشبو سونگھنا چاہتا ہے وہ سرخ گلاب سونگھ لے۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے پہلے گلاب نہ تھا، مگر ان کے وجود مذکورہ سے بھی گلاب پیدا ہو گیا، جیسے کہ حضرت حوا کے آنسو سے لولو پیدا ہوئے، حالانکہ لولو پہلے بھی موجود تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بہشت سے کافور لائے، وہ زمین پر ڈالا تو نمک ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نمک پہلے موجود نہ تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ کنگارو کا ایک گروہ پہلے بندر ہوا کرتا تھا، اس سے لازم نہیں آتا کہ پہلے بندر موجود نہیں تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو لاٹھی دی، وہ اس صحابی کے ہاتھ میں تلوار بن گئی۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تلوار کا وجود پہلے نہ تھا۔ یہ کمال نبوی ہے کہ اللہ نے آپ کو بطور معجزات عطا فرمائے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ لے کر آئے تو وہاں پر پہلی ہی موجود حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام منتظر تھے۔ ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے سب باندھے کھڑے تھے اور انہوں نے مجھے سلام کیا، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کو خوشخبری سنائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری چلی تو بہشت سے بہت سی خوشبوؤں والی ہوائیں چلی اور مرحبا مرحبا کے نعرے لگے۔ دوران سفر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آواز دیتے ہوئے کہا، اے اللہ کے حبیب، یہاں اتر کے 2 رکعت نماز ادا فرما لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اتر کے نفل ادا فرمائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وادی عقیق ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے جہاں پر بہت سے درخت کھجور کے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کیا، آپ یہاں اتر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی اتر کے وہ 2 نفل وہاں پہ ادا فرمائے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، یعنی کہ مدینہ منورہ۔ پھر چلتے ہی چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہاڑ پر گزر ہوا جس کا رنگ سفید اور چمکیلا تھا۔ اس جگہ فرشتوں کی ایک جماعت موجود تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ یہاں اتر کے نماز ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی اتر کے نوافل ادا فرمائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو فرمایا، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور اس جگہ کا نام بیت الالحام ہے۔ زمین پر اللہ پاک نے 3 قبلے بنائے، ایک کا نام بیت المقدس ہے یعنی کہ خانہ کعبہ، ایک مسجد اقصیٰ ہے اور ایک بیت الالحام ہے جو کہ یروشلم میں ہے۔ نصارہ کا یہ قبلہ مشرق کی طرف واقع ہے اور یہودیوں کا مغرب کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفید زمین پر گزر ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اتر کے بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ طور سینہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام کا شرف بخشا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر راستے میں کوئی آواز سنائی دے تو آپ اس کی طرف توجہ نہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے دائنی طرف سے، بائنی طرف سے، آگے کی طرف سے اور پیچھے کی جانب سے آوازیں آئیں، لیکن میں نے اس پہ توجہ نہ کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پہلی پکار یہودیت کی تھی، اگر آپ اس طرف دیکھتے اور اس کی پکار سنتے تو آپ کی ساری امت یہودی بن جاتی، اور دوسرا پکارنے والا نصرانیت کا دعویٰ تھا، اگر آپ اس کی طرف سنتے تو آپ کی امت نصرانی ہو جاتی۔ تیسری آواز آگے کی طرف سے آئی تھی جو کہ ایک عورت کی تھی، اگر آپ اس کی طرف خیال کرتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دیتی۔ اور چوتھی آواز سے مراد یہ تھا کہ یہ شرک اور آتش پرستی کی طرف تھی، اگر آپ اس طرف دیکھ لیتے تو آپ کی امت آتش پرست اور شرک کرنے لگتی۔ ان چاروں آوازوں میں حکمت پوشیدہ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک میں خیال گزرا تھا
کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، اس لیے ان 4 پکاروں کے نتائج کے بعد گویا آپ کو تسکین دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے آپ کی امت کو دین و اسلام پر ثابت قدم رکھا۔ ایسے ہی آگے بڑھتے بڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل کے ہمراہ جہنم کے اوپر سے گزرے تو انہوں نے ایک وحشت ناک آواز سنی۔ انہوں نے عرض کیا، اے جبرائیل، یہ کیا آواز تھی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے 1000 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر گرایا تھا جو آج جا کے جہنم کی تہہ پر گرا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کی گہرائی کتنی ہے۔ دوران سفر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 پیالے پیش کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 3 پیالے جب دیکھے تو اس میں ایک میں شراب تھی، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں پانی تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ والا پیالہ اٹھایا اور اسے پیا، اور پینے کے دوران اس پیالے میں تھوڑا سا دودھ چھوڑ دیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ پیالہ لے لیا اور عرض کیا کہ اگر آپ شراب لیتے تو آپ کی امت بہک جاتی، اگر آپ پانی لیتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی، تو آپ نے دودھ لیا جس سے آپ کی امت میں کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دودھ پورا نہ پینے کی وجہ سے جو دودھ اس میں بقایا رہ گیا، اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، اور یہ لوح محفوظ میں تقریر کر کے اللہ پاک نے لکھ رکھا ہے، جسے کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات ایک سرخ ٹیلے پہ اپنی قبر کے پاس نماز پڑھتے ہوئے میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ دوران سفر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کے اوپر سے تشریف لے گئے تو انہیں ایک وحشتناک آواز سنی اور بدبو محسوس ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ جہنم کی آواز ہے۔ کہتے ہیں کہ اے رب، تو مجھے وعدہ کر کہ مجھے عطا فرمائے گا، کیونکہ میری زنجیریں تہ شعلے، گرم پانی، پیپ اور عذاب کی کثرت سے ہوں گے۔ یہاں اللہ پاک ان لوگوں کو داخل کرے گا جو شک کرنے والے مرد اور شک کرنے والی عورتیں ہیں، کفر کرنے والے مرد اور کفر کرنے والی عورتیں ہیں، تکبر کرنے والے مرد اور تکبر کرنے والی عورتیں ہیں۔ تو دوزخ نے کہا، میں راضی ہوں۔ بیت المقدس کے قریب بے شمار فرشتوں نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا اور عزت و احترام کے ساتھ صلاۃ والسلام پڑھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور جبرائیل دونوں مسجد میں داخل ہوئے اور انبیاء علیہ السلام کو میں نے پہچانا۔ کوئی صحاب قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدے میں ہے۔ پھر ایک اذان کہنے والے نے اذان کہی اور پھر اقامت کہی۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ اذان اور وہ اقامت جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ اس وقت ہم صفے درست کر کے انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ کون امامت کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کر دیا اور میں نے ان سب کو نماز پڑھائی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خطبہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے مٹی سے پیدا کیا اور خلیفہ بنایا۔ فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا، ہوا کو مجھ سے پیدا کر کے میری زوجہ بنایا اور بہشت کی بے شمار نعمتوں سے ہمیں لطف اندوز کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ یوں دیا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے خلیل بنایا اور مجھ کو مالک عظیم عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے کلام خاص کا شرف عطا فرمایا ہے، مجھے برگزیدہ بنایا ہے اور مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے دشمن فرعون کو ہلاک کیا اور میری قوم بنی اسرائیل کو نجات دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی جس نے مجھے مالک عظیم عطا فرمائی اور مجھ پہ زبور نازل فرمائی۔ اس نے میرے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور پہاڑوں کو میرے لیے مسخر کر دیا جو میرے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرندوں کو میرے ساتھ تسبیح خوانی کے لیے مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یوں تقریر فرمائی، جس نے ہوا کو میرے لیے مسخر کر دیا اور جنات کو میرے تابع بنایا، حتیٰ کہ جو چیز مثال عمارت عالی شان کے ان سے بنوانا چاہوں وہ بناتے ہیں، اور مجھے پرندوں کی زبان سمجھانے کی قدرت عطا کی اور ایک بہت بڑی سلطنت سے نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا،
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا مسیحا بنایا اور مجھ کو حکمت، تورات اور انجیل کا علم دیا، اور مجھے وہ طاقت عطا فرمائی حتیٰ کہ مٹی سے پرندے بناتا اور ان پہ پھونک مارتا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندے بن کے اڑ جاتے۔ حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ یوں کیا: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر مجھے بھیجا، سب لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اس نے مجھ پر قرآن شریف کو نازل کیا جس میں ہر شے کا بیان ہے، میری امت کو بہترین امت بنایا اور میرے نام کا ذکر بلند کیا، مجھے سب سے اول اور سب سے آخر بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر کے بعد سب انبیاء نے کہا: بے شک آپ ہم سب نبیوں سے فضیلت لے گئے اور مرتبے اور شان کے لحاظ سے بڑے ہیں۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ آیات نازل ہوئی: اے نبی، آپ ان رسولوں سے یہ دریافت کر لیں جن کو میں نے آپ کے آنے سے پہلے رسول بنا کر بھیجا ہے کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا کبھی بتوں کی عبادت کا حکم دیا ہے؟ اور آپ ان رسولوں سے پوچھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ یہ کام کسی بھی مذہب میں جائز نہیں۔ اس آیات سے توحید پر تمام نبیوں کی گواہی مقصود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسولوں سے یہ دریافت کیا۔ صحابہ عین المارتی کی روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت میکائیل علیہ السلام سے کہا: کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسئلہ نبیوں سے پوچھا ہے؟ تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا: خاتم النبیین کا یقین کامل ہے اور آپ کا ایمان بہت محکم ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہ بات پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کا یہ ٹاپک پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور سفر معراج کے بارے میں اگر آپ آگے جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔